فکر تھی، سب کی ایک بات، سب کی ایک فکر. اسے کہتے ہیں وحدت کلمہ اور وحدت فکر. وحدت کلمہ، وحدت فکر کام میں آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے کام کی کارگزاری کو اجتماعی طور پر نہ لیں. کارگزاری کا مقصد کام کس طریقے پر ہو رہا ہے اس کو بھی سنانا ہے، اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں یہ بھی سنانے ہیں. حالات بھی بتاؤ اور کام کا طریقہ بھی بتاؤ. دونوں باتیں. حالات بتانے سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کام کے طریقے کار سے وحدت کلمہ اور وحدت فکر پیدا ہوتی. ہم سب کا ایک ہی طریقہ ہو، ایک ہی بات ہو. اجتماعیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب کی ایک بات ہو اور ایک فکر ہو. حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کام جو ہے ذرہ ثقیل کی طرح ہے. کسی بھاری چیز کو نکالنا نیچے سے، جب کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو جب آدمی اس میں مل کر کے اسے نکالتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، سب کی قوت ایک ساتھ لگنی چاہیے. اگر 10 آدمی ایک چیز کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں تو 10 کی قوت ایک ساتھ لگے تو وہ چیز نکلتی ہے. ایسے اس کام کی مثال ہے، ساری دنیا میں سارے کام کرنے والوں کی ایک فکر ہو، ایک ہی کلمہ ہو. وحدت فکر اور وحدت کلمہ کارگزاری کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائیو دوستو بزرگو، ہم کارگزاری، اگر کسی کام کی کارگزاری لینا چھوڑ دیں گے تو اس کام کا کوئی ہمارے پورے عملے کے سامنے، پورے کام کرنے والوں کے سامنے اس کام کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کام کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہوگا. کارگزاری کے ذریعے سے عملہ کام سے باخبر ہوتا ہے. باخبر ہوتا ہے. باخبر کس چیز سے؟ ہم کیا پا رہے ہیں، ہم کیا کھو رہے ہیں. ہم کیا پا رہے ہیں، ہم کیا کھو رہے ہیں. کتنا کام بڑھ رہا ہے، کتنا کام گھٹ رہا ہے. آدمی اگر اپنی دکان کا حساب نہ لے تو کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا اندازہ نہیں کر سکتا. آنکھ میچ کر کے کوئی دکان نہیں چلاتا. ہر آدمی اپنے کاروبار میں ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، ہر چیز کو پوچھتا ہے. نوکر ہیں تو نوکروں سے پوچھ رہا ہے. یہ کارگزاری کس لیے ہے؟ یہ پوچھنے کی کارگزاری کس لیے ہے؟ تاکہ ساری دکان کا حساب کتاب سامنے رہے. کام کی کارگزاری نہیں ہوگی تو کام کا کوئی حساب کتاب سامنے نہیں ہوگا. کیا گیا، کیا آیا، کتنا بڑھا، کتنا گھٹا، کتنے کام میں کیا تقاضے کی ضرورت ہے، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اس لیے کارگزاری کے بغیر یہ محنت اور دعوت کا کام، اس کام کی جو محنت ہے، ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوگا کارگزاری کے بغیر. اس لیے جمع بھی ہو اور جمع ہو کر کے کارگزاری بھی سناؤ. جمع بھی ہوتے رہو، جڑتے بھی رہو اور کارگزاری بھی سناتے رہو. سنتے بھی رہو اور سناتے بھی رہو. یہ ضروری ہے کارگزاری. کارگزاری کے ذریعے سے حالات آپ سامنے لاؤ گے. ہدہد ایک پرندہ تھا. تمام انبیاء علیہم السلام، تمام خلفائے راشدین کے یہاں کام کی کارگزاری کے لینے کا اہتمام تھا. کارگزاری کے لینے کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک فرد کی کارگزاری بھی اہتمام سے سنی جاتی تھی. کیسے کیا، کس نے کیا؟ اس لیے کہ کارگزاری کے ذریعے سے جذبات بھی بنائے جاتے ہیں اور کارگزاری کے ذریعے سے کام کا طریقہ کار بھی صحیح رخ پر لایا جاتا ہے. صحیح رخ پر لایا جاتا ہے. دونوں باتیں کارگزاری کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہیں. 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا. دونوں کو اپنے پاس بلا کر کے آپ نے کارگزاری سنی. سمجھے نا؟ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن معقول وجہ بتا دی. آپ کے ہوتے ہوئے سورج کی پرستش ہو رہی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی رعایا میں سورج کی پرستش ہو رہی ہے. ہدہد پرندے کی کارگزاری سے سلیمان علیہ السلام نے تقاضا بنا لیا. تقاضا بنا کر ترتیب بنا دی. ساری قوم سورج کی پرستش سے نکل گئی. ساری قوم نکل گئی ایک پرندے کی کارگزاری سے. کام کر کے میدان میں، کام کر کے میدان سے آ گئے. اپنی کارگزاری پیش کر دو.
اس کارگزاری کے ذریعے سے تقاضے بنیں گے، ان تقاضوں سے امت غفلت سے نکلے گی، امت جہالت سے نکلے گی، امت ارتداد سے نکلے گی۔ اگر ہم میدان کی محنت کر کے آئے، کارگزاری نہ سنائی، تو پھر کوئی تقاضا کسی کے سامنے نہیں ہوگا، کوئی کام کی خبر کسی کے سامنے نہیں ہوگی، ذمہ دار بھی باخبر نہیں رہیں گے، عملہ بھی باخبر نہیں رہے گا۔ اس لیے سب بیٹھیں، ذمہ دار بھی بیٹھو، عملہ بھی بیٹھے، سب بیٹھیں اور سب بیٹھ کر کے کارگزاری سنیں اور سنائیں، تاکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے کام کی خبر ہو اور اس پر تقاضے کی ترتیب بنے، محنت کی ترتیب قائم ہو، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ساری امت میں دین پہنچے گا۔ اتنا اونچا عمل ہے یہ کارگزاری کا، کوئی معمولی ہے؟ بھائیو، دوستو، بزرگو، اسی طرح سے کارگزاری کے ذریعے سے میں نے آپ سے عرض کیا، مختلف جگہوں سے کارگزاری آئے گی، ایسی کارگزاری جس سے جذبات بنیں گے، جس سے جذبات بنیں گے، اس کارگزاری کا بھی اہتمام۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، چرواہے نے ڈنڈا دکھا کے بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا بولنے لگا چرواہے سے، اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے چھین لیا۔ بھیڑیا بولا چرواہے سے، اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے چھین لیا۔ چرواہا بھیڑیے سے بولا، تم جانور ہو کر، ایک بھیڑیے ہو کر انسانی زبان میں بات کر رہے ہو، تم بھیڑیے ہو کر انسانی زبان میں بات کر رہے ہو، حیرت کی بات ہے۔ بھیڑیے نے کہا، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں جانور ہو کر انسانی زبان میں بات کر رہا ہوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ آخری نبی مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سنا رہے ہیں، ان کے قصے سنا رہے ہیں، اور تم جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ بھیڑیے نے یہ بات بھیڑیے کی سنی تو وہ چرواہا سیدھا مدینے کی طرف چل دیا، مدینے میں جا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے چرواہے کی کارگزاری سنی، سارے مدینے میں اعلان کرا دیا، سارے مدینے والوں کو اعلان کرا کے بلا لیا اور سب کو جمع کر کے اس چرواہے کی کارگزاری سارے مدینے والوں کو سنوائی۔ سمجھا؟ ایسی کارگزاریاں کام کرتے کرتے آئیں گی میدان میں، کام کرنے والوں کے جذبات بنیں گے، کام کرنے والوں کے جذبات بنیں گے، سمجھے نا؟ ایسی کارگزاری آئیں گی کہ کام کرنے کے تقاضے بنیں گے، کام کرنے والوں کے جذبات بھی بنیں گے، کام کرنے کے تقاضے بھی بنیں گے، اور ایسی کارگزاری آئیں گی کہ کام کرتے کرتے جیسا بتایا جا رہا تھا ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، جو کام نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کرنا اطاعت ہے، جو کام نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کرنا اطاعت ہے، تو کارگزاری کے ذریعے سے وہ طریقہ کار بھی سامنے آئے گا۔ آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہو یا نظام الدین کے طریقے سے کر رہے ہو؟ اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، تم ہمارے پاس آتے رہو گے تو وہ کہو گے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کرو گے جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر تم ہمارے پاس آنا چھوڑ دو گے تو پھر تم اپنے علاقوں میں چلاؤ، وہ کرو گے جو تمہارے دل میں آئے گا۔ اس لیے بہت سے کام کرنے والے ذمہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں تو پھرتے ہیں لیکن نظام الدین نہیں آتے، اپنے علاقوں میں تو پھرتے ہیں بہت سے کام کرنے والے لیکن نظام الدین نہیں آتے۔ نظام الدین بڑی جگہ ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس وہاں آ کر ہوگا۔ آپ کا صوبہ آپ کے لیے بڑا ہے، بڑے بن کے اپنے صوبے میں تو آدمی کو اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، اپنے صوبے میں اپنی بڑائی کا احساس ہوگا۔ نظام الدین بڑوں کی خدمت میں آؤ گے تو اپنا قد چھوٹا نظر آئے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چھوٹا بن کے کام کرنا سیکھنا ہے، چھوٹا بن کے کام کرنا سیکھنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، بہت سے لوگ اپنے علاقوں میں جب نظام الدین نہیں آتے تو اپنے علاقوں میں کام کرتے کرتے ان کے تجربات
نظام الدین کے اصولوں پر، نظام الدین کے جو اصول ہیں ان کو اپنے تجربات زیادہ اچھے لگتے ہیں نظام الدین کے اصولوں سے. اپنے تجربات انہیں زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، زیادہ اچھے لگتے ہیں نظام الدین کے اصولوں سے. اور پھر وہ علاقوں میں کام کرتے ہوئے یوں کہنے لگتے ہیں نظام الدین والوں کو کیا خبر ہے، ہمارے علاقے کا حال کیسا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے علاقے کا حال کیسا ہے. ذمہ دار کو کم مت سمجھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، مدینے میں کھڑے ہو کر ساریہ ابن جبل، کیا نام تھا ان کا، کتنی دور تھا وہ، ہزاروں کلومیٹر سب دور، مدینے میں کھڑے ہو کر کے جماعت کے امیر کو مدینے میں کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں اے ساریہ اس کے پیچھے دشمن ہے. وہ وہاں رہ کر کے دشمن کو نہیں دیکھ پا رہے ہے، تمہر مدینے میں رہ کر کے دشمن کو دیکھ رہے ہیں. یوں کہتے ہیں نظام الدین والوں کو کیا خبر ہے ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. صرف اس وجہ سے کہ ہم کام کرتے کرتے ہر فائدے کی چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم فائدے کو سامنے رکھ کر قدم اٹھاتے ہیں. نظام الدین کے جو اصول ہیں وہ اصول چاہے ظاہر میں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کے فائدے دائمی ہیں، اس کے فائدے دائمی ہیں. جو ہدایات نظام الدین سے دی جا رہی ہیں اس کے مطابق کرنے میں خیر اور اطاعت ہے، یہی اطاعت ہے اور اس میں خیر ہے اور اس میں نفع ہے. ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے چاہے وہ کتنے ہی فائدے کی کیوں نہ ہو اس میں فائدہ نہیں ہے. جو بات وہاں سے کہی جا رہی ہے اس کے مطابق کرنے میں فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ خندق کے موقع پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ اٹھ کھڑا ہو دشمنوں کی خبر لا. یہ بات آپ نے کہی کرنے کے لیے ساتھ میں ہدایات بھی دے دی. کیا ہدایات دی کہ اپنی طرف سے کوئی حرکت مت کرنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سارے میدان میں دیکھ رہے ہیں، انہیں ابو سفیان نظر آ گیا. ابو سفیان آپ کے نشانے پر تھا، آگ کے پاس بیٹھا ہوا گرمی لے رہا تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوچا اس سے بڑھیا موقع نہیں ملے گا، 12,000 کے لشکر کا ذمہ دار ہے، اگر میرے تیر سے ختم ہو جائے گا تو سارے لشکر کے پیر اکھڑ جائیں گے. چنانچہ ترکش کی طرف ہاتھ لے گئے تیر نکالنے کے لیے، لیکن اتنی دیر میں خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حرکت مت کرنا. ہدایات کا دھیان آ گیا، جو ہدایت دی تھی اس کا دھیان آ گیا، واپس ہاتھ کھینچ لیا، واپس ہاتھ کھینچ لیا. ہدایات یاد آ گئی، واپس ہاتھ کھینچ لیا. بہت بڑی فائدے کی شکل سامنے ہے لیکن کرنا نہیں ہے. کیوں کہ نظام الدین سے کہا نہیں ہے، نظام الدین سے کہا نہیں ہے. بہت بڑی فائدے کی شکل سامنے آ رہی ہے، کرنا نہیں ہے اس لیے کہ کہا نہیں ہے. جو کہا ہے وہ کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، جیسے کہا ہے ویسے کرو. چنانچہ تیر واپس اپنا ہاتھ کھینچ لیا. سارے میدان کی خبر لے کر واپس چلے. راستے میں فرشتوں کی جماعت مل گئی. فرشتوں کی جماعت نے کہا اپنے آقا سے جا کے کہہ دو دشمنوں کا اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے. کیسا انتظام کیا؟ تیر چلائے بغیر. تیر چلائے بغیر. تیر چل جاتا تو فساد کتنا ہوتا ہم نہیں جانتے، ہدایات کے خلاف کام ہو جاتا کتنا نقصان ہوتا ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ٹیلے پہ کھڑا کر کے جماعت کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. بس اتنی بات خلاف ہوئی تھی، سارا احد کا میدان قابو میں آ گیا. جماعت ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے، سارا میدان مشرکین کے قبضے سے نکل کے ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گیا. صرف اتنی بات خلاف ہوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ یہاں سے مت ہٹنا. اس کے خلاف جب جتنا کام ہوا سارا میدان ہاتھ سے نکل گیا. ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ جو کام کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے وہ کام کیا ہوتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کارگزاری اطاعت کی کارگزاری ہے. ہمیں کام کس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تم سے، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کسی کام کے کرنے کے لیے کہوں اور تم اس کام کو کر دو تو میرا کام پورا ہو گیا؟ ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ کا کام پورا ہو گیا. عمر نے کہا نہیں، میرا کام جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں
کہ تم نے اس کام کو کس طریقے سے کیا ہے, جیسا میں نے بتایا ہے ویسے کیا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے کرنا ہی اطاعت ہے. اس لیے نظام الدین آتے رہو, نظام الدین آتے رہو, بار بار ہدایت لیتے رہو, اس ماحول میں آتے رہو, اس لیے کہ تمام دنیا کے کام کرنے والوں کی تربیت گاہ ہے نظام الدین, تربیت گاہ ہے نظام الدین. وہاں آؤ, اپنی سناؤ اور وہاں کی سنو, اپنی سناؤ اور وہاں کی سن کر کے یہاں آؤ, سمجھے نا. اپنی سناؤ کارگزاری کے طور پر اور وہاں کی سن کر آؤ اصولوں کے طور پر, آگے اپنے علاقے میں کرو, سمجھے. کارگزاری سناؤ, کارنامہ سمجھ کے مت سناؤ. ہمیں کوئی شاباشی نہیں ملی, ہمارے کام میں کمی نکال دی, ہمارے کام میں کمی نکال دی, ہمیں کوئی شاباشی نہیں ملی, ہم کوئی کارنامہ نہیں سنا رہے, ہم مریض بن کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم مریض بن کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہیں. میں اپنا مرض بتاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی, بے عزتی نہیں ہوتی, علاج ہو جائے گا. بے عزتی نہیں ہوتی. کوئی مریض ڈاکٹر کے سامنے جا کر کے اپنی بے عزتی کے ڈر سے اپنا مرض ہی نہ بتائے, یا بتائے تو گھٹا کے بتائے, یا بتائے تو بڑھا کے بتائے, سب میں خطرہ ہے, سب میں خطرہ ہے. جب ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تو مرض کو چھپانا نہیں ہے, مرض بتانا ذلت نہیں ہے, مرض بتانا کوئی بے عزتی نہیں ہے, مرض بتانا تو علاج ہے, سمجھے. مرض بتانا علاج ہے. کارگزاری علاج کے طور پر سناؤ کہ ہم سنائیں گے, صحیح کر کے سناؤ, جتنی جیسا کر رہے ہو وہ سناؤ, بنا کے مت سناؤ, گھٹا کے بھی مت سناؤ اور بڑھا کے بھی مت سناؤ. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ تو. اور کارگزاری ہماری آپ کی کوئی الگ نہیں ہے, کارگزاری ہماری آپ کی کوئی الگ نہیں ہے. آپ کی کارگزاری ہماری کارگزاری ہے, ہماری کارگزاری آپ کی کارگزاری ہے. ہم سب مل کر امت ہیں, ہم سب مل کر امت ہیں, سمجھے نہیں. اس لیے یہ ضروری ہے اصولی چیز. یہاں بیٹھ کر کے جب کارگزاری سنو, دوسروں کی سمجھ کے مت سنو, ہر کارگزاری کو اپنی سمجھ کے سنو, ہر کارگزاری کو اپنی سمجھ کے سنو. نظام الدین میں ایک علاقے والے آئے اور آ کر کے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے علاقے کے حالات بیان کیے. علاقے میں کام کرنے والوں میں کچھ انتشار تھا, یہ بیان کیا, حالات سامنے لائے. مولانا محمد بن سلیمان جھانجی رحمت اللہ علیہ نے مشورہ چل رہا تھا ہندوستان کا, اس وقت یہ بات بتائی کہ ایک علاقے والوں نے آ کے کارگزاری سنائی, ہمارے علاقے میں ساتھیوں میں انتشار ہے. میں نے دیکھا حضرت کو ساری رات روتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے تھے, اے اللہ یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے, یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے. جو بھی دنیا میں فساد ہے اس کی وجہ میں ہوں, جو بھی کام کرنے والوں میں جھگڑا ہے اس کی وجہ میں ہوں. اپنے آپ کو متہم کر رہے ہیں. ہم کارگزاری دوسروں کی سمجھ کے سنتے ہیں, ان کے کام میں کمزوری ہے, ان کا کام کچھ نہیں ہے, ان کے کام میں کمی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا کام تو بہت اچھا ہے, آپ کا ان کا کام الگ نہیں ہے, ہم سب کا کام ایک ہے. ہم سب امت ہیں, کوئی جماعت نہیں ہے. میری جماعت الگ ہے, میرا علاقہ الگ ہے, آپ کا علاقہ الگ ہے. ہم علاقائی نہیں ہیں, ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے, ہم سب امت ہیں. ایک امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے اور ساری امت مل کر ایک امتی کی ذمہ دار ہے. ہم سب آپس میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں بیٹھو, کارگزاری سنو, اپنی سمجھ کے سنو. کہیں کوئی کمی آ رہی ہے, کسی علاقے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں رونا ہوگا, اے اللہ میرے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے, میں کس لیے ہوں, مجھے اللہ تو نے عالمی نبی کی امت میں پیدا کیا ہے, سارے عالم کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. عالم میں اگر دین کی کمی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, میرے ہوتے ہوئے کمی ہے, میرے ہوتے ہوئے کمی ہے. اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے. جو آدمی دوسروں کی کمی کو اپنے سر لے گا اور اپنی کمی پر نادم ہوگا, اللہ پاک ایسے لوگوں کی ترقی کرتے ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے عمل کی توفیق کا دروازہ کھولتے ہیں جو نادم ہو جاتے ہیں. ندامت نعمت ہے, ندامت نعمت ہے.
اور اپنی کمی پر اترانا، اپنی کمی بھی ہو اور پھر ندامت بھی نہ ہو، یہ بہت بڑی زحمت ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو کمی بھی کریں، اوپر سے ہمارے اندر ندامت بھی نہ ہو۔ ہاں، ندامت تو مومن کی صفت ہے، اپنی کمی پر نادم ہونا۔ ہمارے ہاں تو، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں تو ہر خیر کے کام کا خاتمہ استغفار سے ہے۔ ہر خیر کے کام کا خاتمہ کائے سے ہے؟ استغفار سے۔ ہم بہت اچھا بنا کر کریں گے، پھر بھی آخر میں کہیں گے اے اللہ جیسا حق تھا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ نماز پڑھ کے کہو، یہ نماز پڑھ کے کہو۔ ہاں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے آدمی، بزرگوں میں تھے، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا نے انہیں جماعت دے کر بھیجا کہ مفتی صاحب اس جماعت کو لے کے جاؤ، کام کر کے آؤ۔ مفتی صاحب جماعت دے گئے، کام کر کے آئے، واپس میں آ کے کارگزاری سنائی۔ تو کارگزاری جب سنی تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، مفتی صاحب یہ کیا کر کے آ گئے؟ مفتی صاحب کو بہت فکر ہوئی کہ میں تو جو ہدایت دی تھی اس کے مطابق ہی کر کے آیا ہوں، لیکن شاید مجھ سے صحیح نہیں ہوا۔ پھر اگلی بار جماعت دی، پھر آپ نے پھر مولانا نے فرمایا کہ مفتی صاحب جماعت لے کے جاؤ، کام کر کے آنا اس طرح سے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کام کر کے آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ اس دفعہ تو میں اپنی کارگزاری اچھی سناؤں گا۔ پوری کارگزاری سنائی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ساری کارگزاری، مفتی صاحب یہ کیا کیا؟ کرنا تو وہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو بہت افسوس ہوا، اے اللہ بہت سنبھل کے کام کیا، لیکن اس بار بھی آ کر کے حضرت نے یوں کہا۔ تیسری بار گئے جماعت لے کر، بہت سنبھل کے کام کیا، کام کر کے آ کر کے یوں کہا۔ جب کارگزاری سنائی تو حضرت نے پھر فرمایا مفتی صاحب یہ کیا کر کے آ گئے؟ مفتی صاحب کو تو سمجھ لو کاٹو تو خون نہیں، پیروں کی زمین نکل گئی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ بتاؤ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم کر کے آتے ہیں اس طرح سے جیسے آپ بتا رہے ہو، پورے صحیح طریقے سے۔ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب اگر میں آپ سے یہ نہ کہتا تو آج جہاں آپ پہنچے ہو وہاں نہ پہنچتے، آج جہاں پہنچے ہو وہاں نہ پہنچتے۔ کارگزاری سنا کر آپ اس کے طالب مت رہو کہ ہمیں کوئی شاباشی ملے گی، آپ تو اس کی جستجو میں رہو کہ ہم سے کوئی کمی ہو تو سامنے آ جائے تاکہ اس کو صحیح بنا کے کریں۔ یہی کام کرنے والے کی ترقی ہے، یہی کام کرنے والے کی ترقی ہے۔ ہاں، اسی میں ترقی سمجھو۔ ہاں، کام کرنے والا وہی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بالا ہو کر کے کارگزاری میں بیٹھو، ان سب چیزوں سے اوپر ہو کے بیٹھو۔ ہاں، اپنی تعریف اپنے نفس کی چاہت ہوتی ہے،